اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جاتا ہے، اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کمائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ۔ یہ چاروں کلمات ان میں سے ہر ایک کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کل رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی عرش کے پیچھے کوئی بریک نہیں، ادھر سے بندہ کہتا ادھر ڈائریکٹ عرش پہ جا پہنچتی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والے کو فائدہ دیتا ہے اور اس سے عذاب اور بلا کو دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں 100 میں سے جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، 100 میں سے 5 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 95 نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اس کے علاوہ کتنے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، اور دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں، اور اس کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب گھر والے نمازی بن جائیں، اور میری بستی والے سارے کے سارے نمازی بن جائیں، میرا سارا کا سارا محلہ، سارے میرے پڑوسی جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اس کے لیے میں کتنی کوشش اور محنت کر رہا ہوں۔ قیامت والے دن ہر بندے سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ میرے دین کو کتنا زندہ کیا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگہبان اور تم سب سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے اوپر، عوام کے اوپر ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنے سارے گھر کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی جو جنت میں جا رہے ہوگے، کہیں گی اے اللہ یہ میرا والد ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ شوہر ہے، یہ مجھے ایک ایک کام کے بارے میں پوچھتے تھے، کبھی انہوں نے مجھ سے دین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک پتھر رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی جو آگ جلانی ہے وہ اس میں پتھروں کو رکھنا ہے، پتھروں کے ذریعے سے جلائی جائے گی، تو میں اس وجہ سے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ وہ ان پتھروں میں سے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اگلے دن گزرے تو پھر وہ رو رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر رو رہا ہے؟ اس نے کہا اب میں شکر میں رو رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان پتھروں میں سے نہیں بنایا۔ پتھر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ سورج بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، چاند بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو،
انسان اور جنات جن کو اللہ نے خالص اپنی